رفعت سے پجذب کے وقت رغلے دا غرزن دے زیارت بجوڑاؤں دمیا بدشاہ بنا میں نندے زیارت بجوڑاؤں دمیا بدشاہ بنا میں نندے رفعت سے پجذب کے وقت رغلے دا غرزن دے زیارت بجوڑاؤں دمیا بدشاہ بنا میں نندے زیارت بجوڑاؤں دمیا بدشاہ بنا میں نندے. اور سے ہماری یہ توقع ہے کہ ہمارے ساتھ مدد کر کے زیادہ بادشاہ میر انور شاہ سے کھول دیا جائے. ہم بڑی تکلیف سے ہیں، ہمارے ساتھ یہ خلوص کرے، دل میں نہ ہو خلوص تو قربت کی کیا بات، اتنا ملوں کے مل کے بھی کچھ فاصلہ رہے. خلوص کی ضرورت ہے. مو ډیر مینې سره او شوق سره محبت سره جذبې سره ښه وړ خلک غلي دي. کرنیلان صاحبان نوې لوټ دي نو قمرعلی خان بزرګوار په خولې د میر انور یایي څه عاشق په عاشقي کې رسېدی شي معشوقه به ورته نه کا د جفا مخ د جفا مخ ستا په مخ کې لیدی نه شي په هر څه کې راښکارېږي د وفا مخ د جنت سپاس ډېر کوي زاهده هلته کله شته د یار په شان زیبا مخ نموده د بادشاه انور زرات خلوشی بادشاه انور زرات خلوشی بادشاه انور زرات خلوشی میری جگہ کوئی حق بادشاہ میر انور دے بادشاہ تھی ہر طرف سے. جب کرنل صاحب نے تشریف لایا جاوید صاحب نے تو کرم کے ڈوبتی ہوئی کشتی کو سلامتی کے ساحل تک پہنچا دیا. یہ کسی سے پوشیدہ نہیں. ہم یہ بھی ان کو ریکویسٹ کرتے کہ خدا را اہل بیت واسطے ہمارا بادشاہ میر انور زیارت کھول دیا جائے. زندہ باد کرنل صاحب. گیٹ کے آگے ہمارا موقف بڑا ڈیٹیل سے اور بڑا کھل کے بتایا. میں یہاں یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں کہ ہم پیٹریوٹک پاکستانی ہیں اور یہاں کے جو سرحدوں کے محافظ ہیں ہماری پاک آرمی. انشاءاللہ پاکستان کے قیام سے اب تک ہم ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اس ملک کو اگر ہمارے خون کی بھی ضرورت پڑے تو ہم قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. اور میں اس موقع پر ایک بات کرم ایجنسی کے حوالے سے جو ریسنٹلی ناخوشگوار واقعات گزرے ہیں اس میں جو پاک آرمی کا کردار تھا اور 8 بلوچ بالخصوص ہمارے کرنل صاحب اور ان کے ساتھی ہمارے زخمیوں کے پاس گئے اور بلڈ بینک میں انہوں نے اپنا خون کا عطیہ دیا. میرے خیال میں خون سے پاک اور عظیم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہمارے لیے خون دے سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہم ہر قسم کی جائز توقع ان سے رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ پوری کریں گے انشاءاللہ. اس موقع پر میں پرزور اپیل کروں گا ہماری گورنمنٹ سے اور بالخصوص پاک آرمی سے. اور اگزئی میں ہمارے دادا اور ہمارے مرشد میر انور شاہ سید میاں کا مزار ہے جو کافی عرصے سے خستہ حالی میں پڑا ہوا ہے. سب لوگوں نے دیکھا ہے. ہم بارہا گورنمنٹ مشینری سے جس میں چیف منسٹر گورنر اور آرمی آفیشلز شامل ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے خاطر خدا نخواستہ اگر یہ مزار کہیں اس کو نقصان پہنچا تو بہت غلط بات ہوگی آپ لوگوں کی موجودگی میں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے مختصراً کہ ہمارے لیے زیارت کی تعمیر اور وہاں زیارت کے لیے ہمارا آنا جانا جیسے پاکستان میں اور عبادت گاہوں کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں اس کی ہماری آزادی ہونی چاہیے. جیسے کہ مجھ سے پہلے میرے 2 مشران نے بات کی اور ہمارا نظریہ ہماری پالیسی ہمارا موقف بیان کیا اسی کو مختصراً اور کچھ چیزیں ایڈ کرتا جاؤں کہ علاقے کے امن کے لیے ہم حاضر ہیں علاقے کی ترقی میں ہم حاضر ہیں
علاقے میں جنگ کی صورت میں صلح کے لیے ہم حاضر ہیں. پاک آرمی کے ساتھ ہر وقت دوستی اور شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں. ان کے ساتھ ہر میدان میں ہم قربانی دینے کو تیار ہیں. ہم پاک آرمی پہ فخر کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے اور دشمن سے اس ملک کو بڑی بڑی قوتوں سے، سپر پاور سے، ان کی شر سے اور ان کی عذاب سے اگر بچایا ہے اس ملک کو تو پاک آرمی نے بچایا ہے. دہشت گردی سے نکالا ہے تو پاک آرمی نے نکالا ہے. ہمارے علاقے میں امن اگر لے کے آیا ہے تو پاک آرمی لے کے آیا ہے. ہم پاک آرمی کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمیں یہ احساس ہے کہ جہاں پہ ہم عید مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم امن سے رہتے ہیں، اپنے علاقے میں خوشحالی سے رہتے ہیں، وہاں پہ پاک آرمی کی کوئی نہ کوئی جوان سرحد پہ دشمن کا آمنا سامنا کرتے ہوئے وہاں پہ تکلیف سے دوچار ہے، وہاں پہ شہادت نوش کر رہا ہے، وہاں پہ خون دے رہا ہے اس وطن کے لیے. اس کی ہمیں قدر ہے، اس کا ہمیں احساس ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دل میں ہیں. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ کرم میں لاکھوں اور اکزئی میں ہزاروں لاکھوں، پھر ہنگو میں جو میاں مریدین کے نام سے معروف ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. ہمارا مطالبہ بہت ہی ایک، اگر وہ ہم کہتے ہیں پشتو میں دا پختو، اس کے ساتھ قانونی، شرعی، انسانی، آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ لے جائیں تو ہمارا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے، لاکھوں لوگوں کا ہے کہ بھائی ہمارے ایک عقیدت کا مرکز ہے، ہماری مرشد کا زیارت ہے، اس کو تعمیر کی اجازت نہیں دی جا رہی. دیکھیں جو اجازت نہیں دے رہا وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو اجازت نہیں دے رہا وہ شریعت اسلام کے خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ آپ کی شریعت کے ان احکام کو نہیں مان رہا کہ جو ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ ہر مذہب کو اب مذہبی اپنے اس کی آزادی ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہماری حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اور لوگ جب میری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ بھائی ایک بنیادی مطالبہ، ایک بنیادی ایک ان کی ڈیمانڈ جو ہماری اپنی ہے، اس میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے، وہ کیوں سالو نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، لیکن اگر ہم اکٹھے ہو گئے اچھی نیت سے اور اس پہ زیادہ توجہ دی تو یہ مسئلہ جلد سالو ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ خوشخبری ہمیں پاک فوج ضرور دے گی اور جلدی دے گی. کہ امین ہے، سرحدوں کے اوپر پاکستان آرمی ڈپلوائے ہے، اور آپ کو اس چیز پر پورا یقین اور فخر ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری اس جسم میں سانس چل رہی ہے دشمن اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وطن کی محبت، اس کی عقیدت اور اس کی حفاظت ہمارے خون ہی میں شامل نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس وطن کے اوپر نہ آنچ آنے دیں گے اور نہ کسی کو اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز. دوسری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ آپ کی ریلی بھی ہے، بنیادی مقصد ہے آپ کا، آپ کی آواز انشاءاللہ العزیز ہائر اتھارٹیز تک ضرور پہنچے گی، اور اگر زندگی صحت اور سلامتی رہی تو یہ جو زیارت والا معاملہ ہے وہ جلد ضرور حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کافی پیدل چل کے آئے ہیں، لیکن یہ کہ تمام عبادت گاہوں اور اس سے ملحقہ چیزوں کی حفاظت ہمارے مذہب کا حصہ ہے. خواہ وہ کوئی بھی عبادت گاہ ہو، مسجد ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، چرچ ہو، کچھ بھی ہو، امام بارگاہ کچھ بھی ہو، وہ تمام کی عزت، ان کی عظمت اور ان کی حفاظت ہمارے نبی کا حکم ہے. تو تمام عبادت گاہوں کو، خواہ وہ مسلم ہیں، نان مسلمز ہیں، کچھ بھی ہے، ان کی جو حفاظت ہے یا ان کی جو احترام ہے وہ ہماری ایمان کا بنیادی حصہ ہے.
انشاءاللہ العزیز اگر خدا نے چاہا تو یہ آپ کی آواز ہائر اتھارٹیز تک پہنچائی جائے گی. جس طرح MP صاحب نے فرمایا کہ معاملہ پیچیدہ ہے، معاملہ ہماری ایجنسی کا نہیں اور اگزئی ایجنسی کا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں میاں مرید فیکشن جو ہے، وہ جو اسکول آف تھاٹس ہے، وہ یہاں پر کرم میں آباد ہے، اس لیے اس مسئلے کا ڈائریکٹ کرم کے اوپر اثر آتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا اور زندگی صحت رہی اور آپ کا تعاون رہا تو یہ معاملہ قانون کے مطابق ضرور حل ہو جائے گا، کیونکہ دا فوج تا سخونی والا خلق ہے.